السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 1 سپٹمبر ہے، سن ہے 2020 اور ٹیوزڈے ہے۔ میرے پاس 3-4 بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں جن کی اپڈیٹ ہے۔ ایک تو یہ کہ پرائم منسٹر نے جو پیٹرول کی قیمت میں اضافے کی جو سمری تھی اس کو مسترد کر دیا۔ ایک بڑی اچھی خبر ہے۔ تقریباً 9 روپے پر لیٹر اضافے کی اوگرا نے ریکمنڈیشن کی تھی، لیکن پرائم منسٹر نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ ابھی بھی بہت سارے جو سرکاری افسران ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ چلیں کم از کم 4 یا 5 روپے لیٹر کا ہی اضافہ ہو جائے، جو کہ ابھی تک پرائم منسٹر نہیں مانے۔ دوسرا، آرمی چیف بھی کراچی پہنچ گئے ہیں۔ کراچی کے حوالے سے پرائم منسٹر بھی پرسوں پہنچیں گے کراچی اور ایک بڑے پیکج کا اعلان کریں گے، لیکن اس میں خیال یہ ہے کہ جو پولیٹیکل انیشیٹو ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی، اور وہ ہے آرٹیکل 149۔ اس کے تحت جو ایڈمنسٹریٹر ہے اس کے تقرر کا تعین ہے ایک ایشو جس پر عمران خان صاحب صلاح مشورہ کر رہے ہیں، اور اس کا بھی اناؤنسمنٹ جو ہے اس میں ممکن ہے۔ نواز شریف صاحب کی جو پٹیشنز ہیں عدالت میں، آج اس کی سماعت ہے۔ مریم نواز صاحبہ پہنچ چکی ہیں اسلام آباد، اور بہت بڑا ایک حفاظتی رینجرز کا، پولیس کا تقریباً 1000 افراد جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سیکیورٹی پر مامور ہیں۔ عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر، وہ 2 ممبر بینچ ہیں مریم نواز صاحبہ کے لیے۔ نواز شریف صاحب نے یہ الزام لگایا، ایک نئی پٹیشن بھی دائر کی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ علاج کرانے کے لیے لندن گئے تھے اور وہاں پر ان کا فائنلائز ہوا کہ کیا علاج ہونا ہے، لیکن کووڈ-19 اور کئی دوسرے فیکٹرز کی وجہ سے وہ اپنا علاج نہیں کروا سکے، اور پنجاب حکومت جو ہے وہ اس کو پولیٹیسائز کر رہی ہے، اور اب جب کہ میں علاج کرانے کے قریب ہوں تو انہوں نے کہا ہے کہ میں واپس آ جاؤں۔ تو اب اس لیے میرا جو ہے ضمانت اس کو برقرار رکھا جائے یا اس میں اضافہ عدالت کرے، اور میں مزید باہر رہنا چاہتا ہوں۔ اب میرے علاج کے دن آئے، گویا ابھی بھی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان اپنی مرضی سے آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ حکومت پنجاب کو، عمران خان صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں، اور عدالتوں سے بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیمار ہوں اور میں اب علاج اپنا کروانا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف جو ان کے جو کیپٹن صفدر اور مریم نواز صاحبہ کے وکیل ہیں، انہوں نے ایک پٹیشن، امجد پرویز صاحب نے ایک نئی درخواست دی عدالت میں، اور انہوں نے عدالت سے یہ کہا ہے کہ میں جنرل ارجنٹمنٹ پر ہوں، یعنی میں نے آلریڈی چھٹی کی درخواست دی ہوئی تھی، تو میں ابھی عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا، تو یہ جو میری درخواست ہے اس کو 5 سپٹمبر تک ارجنٹ کیا جائے۔ بہرحال بڑا امپورٹنٹ یہ دن ہے۔ پالیٹکس جو ہے وہ اب بنیادی طور پر اس سمت میں آ گئی ہے جس میں کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ عمران خان صاحب ڈیسائسو جو فیصلہ ہے وہ بالکل کر چکے ہیں، یعنی ڈیسیژن انہوں نے لے لیا ہے، اور یہ بڑا فیصلہ کن ہے۔ وہ اس حوالے سے قوم کو جلد اعتماد میں بھی لیں گے، بتایا جا رہا ہے اپنی کابینہ میں بھی تبدیلی لے کے آئیں گے چیزوں کو امپروو کرنے کے لیے۔ لیکن جو ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پٹیشنز دائر ہوئی ہیں۔ میں پہلے بھی اپنے ویلاگ میں ذکر کر چکا ہوں کہ صدارتی نظام کے لیے ریفرنڈم کرایا جائے، عوام سے پوچھا جائے، اور تحریک انصاف کے اندر بڑے سینئر پیمانے پر جو لوگ ہیں وہ اس حوالے سے ہمیں کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان میں KPK کے جو گورنر ہیں شاہ فرمان، وہ پیش ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے قائدین ہیں، پنجاب کے لیڈران ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے صدارتی نظام لانا بہت ضروری ہوگا، اور اس کے لیے جو ریفرنڈم ہے وہ بیسٹ آپشن ہے کہ عوام سے سوال کر لیا جائے، اور ریفرنڈم جب جن دنوں کروایا جا رہا ہو انہی دنوں میں سینٹ کا الیکشن آ جائے، یعنی یہ پروسیس اگلے 5-6 مہینے میں مکمل ہو جائے، اور جب اس وقت جو پارٹی پوزیشنز ہیں اس میں سینٹ کے انتخابات میں تحریک انصاف جو ہے وہ سمپل میجورٹی تو اسے نہیں حاصل ہوگی سینٹ میں، لیکن ایک بڑی جماعت بن جائے گی ممبرز کی تعداد کے حوالے سے، تو اس وقت چیزیں جو ہیں وہ مینیج کرنا تحریک انصاف کے لیے آسان ہوں گی۔ لیکن صدارتی نظام جو ہے اس کو واحد حل قرار دیا جا رہا ہے، تحریک انصاف بھی یہ سمجھتی ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی
کچھ ساتھیوں کو یہ اندیا دیا کہ اگر اس طرح کا سسٹم ہو کہ جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہے وہ بھی الیکٹڈ ہو، ڈائریکٹلی لوگوں کے سامنے جواب دہ ہو، اور اس کو نو کانفیڈنس اور اس طرح کی چیزوں کے ساتھ نہ ہٹایا جا سکے، تو وہ بالکل کسی طرح کے بھی خطرے کے بغیر جو ایگزیکٹو ڈیسیژن لے سکے کہ جو عوام کی بہتری کے لیے ضروری ہیں۔ اور پھر اسی طرح جو لیجسلیچر ہے، یعنی جو سینٹ اور قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں، یہ قانون سازی کے لیے استعمال ہوں گی، اور یہاں پر بھی ممبرز کو پتہ ہوگا کہ ان کا کام صرف قانون سازی کرنا ہے اور وہ ایگزیکٹو کو قانون کے ذریعے روک سکتے ہیں، تو قانون میں بڑی امپروومنٹ ہوگی۔ اور یہ جو اسپیشل لوگ ہیں، انٹرسٹ والے، یہ جو مافیاز ہیں، ان پر قبضہ پایا جا سکے گا، اور یہ جس طریقے سے آ کے بلیک میل کرتے ہیں وہ اس بلیک میلنگ سے بچا جا سکے گا۔ عمران خان اس بات پہ کنونس ہیں، اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو پاورفل کوارٹرز ہیں پاکستان کے، وہ بھی اس حوالے سے کنونس ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی مسئلے کا واحد حل ہے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان، یہ کوئٹہ کے شہری ہیں طاہر خان، ان کی طرف سے یہ پٹیشن ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 15 سپٹمبر کے مڈ تک سپریم کورٹ کی چھٹیاں ہیں، کہ اس کے بعد اگر سپریم کورٹ اس کی ہیئرنگ کرتی ہے، اس کو لگاتی ہے، فائل تو کر دی گئی ہے، اور اس حوالے سے اگر کوئی بڑا ڈیسیژن آ جاتا ہے جس میں عمران خان صاحب ریفرینڈم کی طرف جانے کی بات کرتے ہیں اس حوالے سے، تو پھر اس سے پہلے جو صوبے ہیں یونٹ بنانا، اس پر بھی توجہ زیادہ ہو سکتی ہے۔ اور جو پہلا قدم اس حوالے سے پنجاب گورنمنٹ نے اٹھایا ہے، تحریک انصاف نے، کہ صدرن پنجاب کا ایک پورا سیکریٹریٹ تو بنا دیا تھا، اب اس میں 10 سیکریٹری اپوائنٹ کر دیے گئے ہیں، اور ایک وہ جنوبی اور وہ وہاں پر بیٹھیں گے، اور ملتان میں ایک پورا سیکریٹریٹ ہوگا، اور وہاں کے جو ترقیاتی منصوبے ہیں، وہاں کا جو معاملات ہیں، وہاں جو فنڈز ایلوکیٹ کیے جائیں گے، اس کا فیصلہ وہیں پر ہوگا صدرن پنجاب کے لوگوں سے مل کے۔ اور یہ ایک بڑا یونیک موقع ہے، پہلی دفعہ کہ 10 سیکریٹری جو ہیں ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں اس کی تعداد کو بڑھایا جائے گا۔ تو عملی طور پر جو صوبہ ہے پنجاب، جو وہ اب 2 صوبوں میں بڑھ چکا ہے، ایک تو صدرن پنجاب ہے اور دوسرا سینٹرل پنجاب، جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ اختیارات کے حوالے سے ایڈمنسٹریشن ان کی علیحدہ کر دی گئی ہے۔ اور میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ کراچی جو تھا یہ 1 یونٹ کا حصہ تھا، یعنی فیڈرل ٹیریٹری تھی 1948 سے لے کے 1970 تک۔ تو یہاں پر بھی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اس کو دوبارہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنایا جا سکتا ہے۔ حکومت عمران خان صاحب کی گورنمنٹ اس بات پر غور و خوض کر رہی ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو بہت سارے جو اربن جو ریپریزنٹیشن ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اب تحریک انصاف اس میں اس حوالے سے فیصلہ کرے گی، لیٹ سی کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بڑا ڈرامائی دن آ رہے ہیں، اور جیسے جیسے چیزیں انفولڈ ہوں گی دوستوں، میں آپ کو پیش کرتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔